السلام علیکم، میرا نام عبدالعلیم ہے. جزاک اللہ خیر عمران بھائی آپ کے اسپیچ کے بھائی لیے. آپ کا پروفیشن بولیے. میں اسٹوڈنٹ ہوں. جی میرا سوال ہے، آج کل مسلمان مرد اور خواتین ویلنٹائن ڈے منا رہے ہیں، اسلامی اعتبار سے کیا اس قسم کے سیلیبریشن جائز ہیں؟ اللہ آپ کو اجر خیر دے. بھائی نے بہت ہی اچھا سوال کیا ہے. 14 فروری کو ویلنٹائنز ڈے نامی ایک نئی بلا شروع ہوئی ہے ہمارے کلچر میں. یہ پرانی بلا ہے، یہ لگ بھگ 12ویں-13ویں صدی سے چلتی آ رہی ہے. اس کی تاریخ یہ ہے کہ ویلنٹائن نامی کئی چرچ کے فادرز تھے، اس میں سے ایک ویلنٹائن ہے جس کے اوپر یہ پوری تاریخ بنی ہے. اس کمبخت نے دو محبت کرنے والوں کو ملایا. اب اس کی یاد میں وہ جو کمبخت نے زنا کروایا، اس کی یاد میں ایک سیلیبریشن منایا جاتا ہے ویلنٹائن کہہ کر. اس کو منانے میں بڑا بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں ویسٹرن کنٹریز والے. اب یہ ویسٹرن کنٹریز والوں کی دیکھا دیکھی بدقسمتی سے ہمارے ہندوستان کے مسلم غیر مسلم سب شروع کر دیے. یہاں پہ بھی ویلنٹائن ڈے شروع ہوا. ویلنٹائن ڈے کا مطلب کیا ہے؟ اب الگ الگ اس کے کلچرز بن گئے. تم بچی کو اگر وائٹ پھول دیے تو انہوں میری بہن بولے ایسا، پنک پھول دیے تو آئی لو یو بولے ایسا، پھر کالے رنگ کا دیے تو تم میری اماں بولے ایسا. کیا ہے؟ نعوذ باللہ، یہ سب حرام ہے. مسلمان مرد اور عورت جو بھی اس میں ملوث ہیں قیامت میں بہت بڑا گناہ اٹھائیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جس کے طریقے اپناؤ گے انہی کے ساتھ قیامت میں اٹھائے جاؤ گے. اب مسلمان بھائیوں اور بہنوں کے ہاتھ میں ہے کہ وہ ڈیسائیڈ کریں وہ قیامت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے قریب اٹھائے جانا پسند کریں گے یا ویلنٹائن کے اور ان کے ماننے والوں کے قریب جانا پسند کریں گے. ویلنٹائن ڈے حرام ہے، اس کے قریب نہیں جانا چاہیے. مسلمان ہرگز ویلنٹائن ڈے نہیں منا سکتا، یہ سراسر حرام ہے اس کے لیے. اور یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ پھر میں کہہ رہا ہوں، شادیوں کو ہم نے مشکل کر لیا ہے، زنا آسان ہو گیا ہے. نکاح مشکل ہونے سے یہ سب طور طریقے وحیات بننے کے شروع ہو گئے. اور ہمارے پاس شادیوں میں دوسری تیسری چوتھی شادی کو زنا سے بھی بدتر سمجھتے ہیں. ہمارے کئی مسلمان مرد ہیں جو اس استطاعت میں ہیں کہ وہ دوسری تیسری اور چوتھی شادی کر سکتے، لیکن پہلی بیوی ڈوری کیس ڈالتی بلکہ نہیں کرتے، ڈرے ہوئے ہیں. دل میں بہت رہتا کرنا رہے خالی بولتے بیوی کو بیوی میں کرنے والا ہوں، پھر دیکھتے بیوی کیسا ریاکٹ کر رہی کی، ارے نکو رے بھائی جان دے بولتے. جب بیوی کیا کرتی اکساتی بات کر لو، تو اس میں ایک 5-6 سال نکالتے، پھر ارے کر لو بول رہی، کر رہی کی نہیں، کرنا کی نہیں کی. دوسری تیسری چوتھی شادی آسان کرو، کئی بچیاں اڑ جاتے ہیں انشاءاللہ، کئی مطلقہ اور بیوہ عورتوں کے گھر بس جاتے ہیں انشاءاللہ. نکاح آسان کرو، یہ برکت ہے اللہ کی طرف سے. بعض لوگ میں نے سنا ہے، بعض لوگ جو دعوت کا کام کر رہے ہیں ان کو قرآن کی ایک آیت کے بارے میں غلط فہمی ہو گئی ہے. سورہ نساء سورہ نمبر 4 کی آیت نمبر 129 کوٹ کر کے بعض دائی حضرات کہہ رہے ہیں اللہ نے قرآن میں کہہ دیا ہے کہ دوسرا نکاح کرو گے تو انصاف نہیں کر سکتے. یہ ان کو غلط تفسیر مل گئی ہے. ایسے دائی حضرات کو چاہیے کہ وہ قرآن کی تفسیر دوبارہ پڑھیں. اللہ نے نہیں کہا کہ دوسری شادی کرو تو ناانصافی کرو گے. اللہ نے کہا وہ آیت کا نزول کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پورے اپنے ازواج کے ساتھ برابر معاملہ کرتے تھے، لیکن انہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم دلی طور پر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف مائل تھے. اللہ نے کہا اگر ہم دل کے معاملے پر بھی حساب لینے بیٹھ گئے تو ناانصافی ہو جائے گی. کوشش کرو کہ پوروں میں انصاف کرو اور اللہ سے توبہ کرتے رہو. اور ہمارے پاس انصاف کا معنی عورتیں کیا نکال لیے معلوم ہے؟ اچھا پہلی بیوی کو ایک سیب لائے تو ان کو بھی ایک سیب لانا، ان کو موز کا ایک گنچا لائے ان کو بھی ایک موز کا گنچا لانا، ان کو کپڑے لائے بھائی اسی کپڑے لانا، ان کو بھیری مارے تو انصاف وہ معنی میں نہیں ہے. ان کی ضرورت کے حساب سے ان کو پورا کرنا، ان کی ضرورت کے حساب سے ان کو پورا کرنا، یہ انصاف کا معنی ہے اسلام میں. سورہ نساء سورہ نمبر 4 کی آیت نمبر 3 میں اللہ نے کہا فَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ، نکاح کرو تم لوگ 2-2 3-3 4-4. اگر تم ڈرتے ہو کہ 2 میں انصاف نہیں کر سکتے تب ایک کافی ہے. اب میری بہنیں کہیں گے ارے یہ عمران بھائی ٹھہر کے کیا تو بھی تبلیغ کر کے جا رہیں گے. میری اماں جو قرآن آپ پڑھتے، اللہ بول رہا تم مسلمان عورت ہے تو یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ جو تمہارے لیے فیصلہ کرا وہی بھلا ہے. تم اگر یہ بولے کہ یہ بات ذرا سمجھ میں نہیں آ رہی، تم کو کافر قرار دینے کے لیے کافی ہے وہ جملہ. ہمارے مسلمان مرد حضرات سے بھی گزارش ہے، بیوی کو جا کے تو ایسا کرتی میں دوسری کرتا ہوں، وہ ایسا نہیں کرنا ہے دوسری شادی.
डराने को, पहली वाली से बदला लेने को, ये सब हराम है, ये सब हराम है। निकाह आसान करो, क्यों बोला गया? ताकि दो घर बसे। दुनिया में औरतों की तादाद ज्यादा है, हिंदुस्तान में औरतों की तादाद कम है, मर्द आदमियों की ज्यादा है, मालूम है ना? क्यों? क्योंकि यहां पे हिंदू मत के मानने वाले, चूंकि उनके पास डौरी जहेज की लानत है, इस वजह से वो लोग अक्सर क्या करते हैं, बच्ची अगर पेट में है तो एबॉर्शन करा लेते, बच्ची का हमल साकित कर देते, उसको पैदा होने ही नहीं देते, इसलिए ज्यादा है। और डौरी की वजह से लगभग 9,000 औरतें इंडिया में मरती हैं। कितने? 9,000 औरतों की डेथ होती है इंडिया में लगभग। यह बहुत डेंजरस बात है। 5 फरवरी 2012, 5 फरवरी 2012 द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक लगभग 9,000 औरतें रोजाना मरती हैं, या 9,000 औरतें साल में मरती हैं, यानी 22 औरतें जहेज की वजह से मारी जाती हैं। उनके पास ऐसा है। लेकिन आप लोगों को शायद ताज्जुब होगा, हिंदुस्तान में औरतों की तादाद कम, मर्द की ज्यादा है, लेकिन मुसलमानों में औरतों की तादाद ज्यादा, मर्द कम है। क्योंकि मुसलमान बच्ची के पैदा होने पर उसको नहीं मारता माशाल्लाह से। उल्टा मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम क्या है? जिसके यहां 3 बेटियां पैदा हो जाएं, उसने उनकी नेक तरीके से परवरिश की, यहां तक कि उनकी शादी कर दी, जन्नत में मेरे साथ वो शख्स ऐसे होगा। बोले एक सहाबी ने फौरी कहा, अल्लाह के नबी, अगर किसी की 2 बेटियां हैं तो? कहा वो भी ऐसे ही होगा। एक सहाबी ने कहा, अल्लाह के नबी, किसी की 1 बेटी है? वो भी ऐसे ही होगा। बोले तो उभारा गया। अब अगर मुसलमान औरतें बढ़ चुकी हैं, तलाक के मामले बढ़ रहे हैं, खुला के मामले बढ़ रहे हैं, ये तमाम लानतें हमारे पास बेवा हो रहे हैं, इनका हल क्या है? इज्जत के साथ निकाह करके लाओ, दोनों को बराबर का इंशाअल्लाह हक देने की कोशिश करो। उम्मीद मेरे भाई का जवाब मुकम्मल हो। वैलेंटाइंस डे।